امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شب جمعہ کو صبح تک محراب عبادت میں کھڑی رہتی، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتی، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی۔ میں نے ایک دن عرض کیا کہ امی جان، آپ اپنے لیے بھی اسی طرح دعا کیوں نہیں کرتی جس طرح دوسروں کے لیے کرتی ہیں؟ فرمایا بیٹا، پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔ وہ تسبیح جو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہے، شیعہ و سنی دونوں معتبر کتابوں اور اسناد میں روایت ہوئی ہے اور سب کے نزدیک معتبر ہے۔ جو لوگ تاکیبات اور سنت پر عمل کے پابند ہیں وہ اس تسبیح کو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ اسی طرح علامہ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال میں ان دعاؤں کو نقل کیا ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کے بعد پابندی سے پڑھا کرتی تھی۔ البتہ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر معصومین علیہم السلام کے یہاں جہاں عبادتوں میں کثرت نظر آتی ہے، وہیں کیفیت پر بھی اس سے زیادہ توجہ رہی ہے، یعنی ان کی تمام عبادتوں میں صرف معبود ہی نظر آئے گا۔ جناب فاطمہ زہرا نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اپنی خالص عبادت اپنے پروردگار کی جانب بلند کرتا ہے تو اللہ اپنی بہترین مصلحت اس کی جانب نازل کرتا ہے۔ بے شک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادی سیرت تمام بشریت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ روزانہ خصوصاً شب جمعہ بالاخص شب قدر میں آپ کی عبادت، نماز، دعا اور مناجات اپنی مثال آپ ہیں، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فاطمہ سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو آسمان کے فرشتوں کے لیے ایک روشن ستارے کی مانند چمکتی ہیں۔ خداوند متعال فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میری بہترین عبادت گزار فاطمہ کو، وہ میرے سامنے کھڑی ہے، میرے خوف سے اس کا سارا وجود لرز رہا ہے اور وہ پوری توجہ سے حضور قلب کے ساتھ میری عبادت میں مشغول ہے۔ تم گواہ رہو کہ میں نے ان کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے۔ خدا ہمیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔